إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. منبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ملت اسلامیہ، کارکنان اجلاس اور محترم سامعین و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ بابرکت دن، جسے ہم 12 ربیع النور کہتے ہیں، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں آپ سب ہم سب اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں. اور پھر وہ آج کی یہ مجلس جس میں آپ کو بالخصوص شہزادہ محدث اعظم ہند حضور غازی ملت خطیب اعظم ہندوستان حضور ہاشمی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو سماعت کرنا ہے. جناب مولانا مفتی محمد آصف صاحب قبلہ نے مجھے کسی بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ آپ کیا بولیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ یہ چاہیں گے کہ میں عقیدے کے حوالے سے کچھ بات عرض کروں. نہیں چاہتے ایسا. خیر، چند باتیں میں عرض کر دوں گا. حالانکہ آج آپ کو ایسی شخصیت کو سننا ہے جس نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو تقریری طور پر مکمل واضح کر دیا ہے. تو آئیے، وقت کم ہے، کچھ باتیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں. میرے امام فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محترم سامعین و حاضرین، ہمارے یہاں یہ بڑا المیہ ہے کہ جب ماہ ربیع النور آتا ہے تو سوشل میڈیا کا بازار گرم ہو جاتا ہے. چوک چوراہوں پر لوگ ڈیبیٹ کرنا اور مناظرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کی خوشی منانا یہ کیا ہے؟ کیا صحابہ نے کیا، حضور نے کیا، حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے؟ کیوں یہ آپ کرتے ہیں؟ موسم بھی مہربان ہے، آپ توجہ قریب رکھیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی آصف صاحب قبلہ کی محنتوں کو
جو ہے قبول فرمائے اور موسم کو سازگار فرمائے۔ تو یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دیا ہے اور اس دل میں ایمان کا کوئی ذرہ ہے، تو کوئی بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والا وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اس دن خوشی منانا جائز ہے یا نہیں۔ یہ تو آپ اپنے ذہن سے پوچھیے، اپنے دل سے پوچھیے۔ دنیا میں کسی کے یہاں بھی بچہ پیدا ہو، کسی کے یہاں بھی ہو، تو بتائیے خوشی منائی جاتی ہے یا نہیں منائی جاتی؟ بچے کہیں بھی پیدا ہوں خوشی منائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی ٹھیلے والے کے یہاں کا بچہ ہو، چاہے وہ رکشے والے کے یہاں پیدا ہو، چاہے وہ کسی لوہار کے یہاں پیدا ہو، کسی سونار کے یہاں پیدا ہو۔ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بولیے کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ اگر کسی محلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ صرف اس کے گھر والے خوشی منائیں، لیکن اگر امام کے ہاں بچہ پیدا ہو تو پورا محلہ خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ اگر قاضی شہر کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو پورا شہر خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بادشاہ کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو پورا ملک خوشی میں شریک ہو جاتا ہے۔ بولیے ہے صحیح بات یا نہیں؟ تو گراف جتنا جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، خوشی کا دائرہ بھی بڑھتا جائے گا، اور ان بچوں کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑا ہو کر کے کیا بنے گا۔ پتہ نہیں یہ بڑا ہو کر کے نیک بنے گا یا شرابی بنے گا یا زانی بنے گا یا فتنہ پھیلانے والا بنے گا، لیکن بہرحال بچوں کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے۔ تو جب عام بچوں کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو جان عالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کی پیدائش پر خوشی کیوں نہیں منائی جائے گی؟ کیوں نہیں جشن کیا جائے گا؟ کیوں نہیں محفلیں منعقد کی جائیں گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن خوشی منائی گئی، اب ہر سال خوشی منائی جاتی ہے، تو کیا ہر سال حضور کی ولادت ہوتی ہے؟ یہ بات اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ نہیں سننا چاہتے مجھے لگتا ہے آپ ہے توجہ؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا سمجھ میں آئے، کیونکہ میرے اوپر روشنی بہت زیادہ ہے۔ توجہ سے سنیے گا، تھوڑی دیر جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں بہت خاص بات ہے اور نوجوانوں کی بالخصوص توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں بتائیں جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن خوشی منائی گئی، ہر سال آپ خوشی مناتے ہیں، کیا ہر سال حضور کی ولادت ہوتی ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ ہر سال شب قدر کیوں مناتے ہو؟ ہر سال شب قدر کیوں سیلیبریٹ کرتے ہو؟ وہ کہیں گے شب قدر اس لیے منائی جاتی ہے کیونکہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اچھا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم نے کیا ادراک کیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس پر میں فی الحال اس کو بات کے لیے رکھتا ہوں، اگر بات آئے گی تو میں بعد میں اس پر بات کروں گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی۔ لیکن ان سے پوچھو کہ تم شب قدر ہر سال کیوں مناتے ہو؟ قرآن تو جس سال نازل ہوا، کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے جو ہر سال شب قدر مناتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، ہر سال تو قرآن نازل نہیں ہوتا، لیکن قرآن نازل ہوا تھا
اب ملائکہ اترتے ہیں تو قرآن کی اترنے کی شب کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ برکت والی شب ہے، اس میں آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر قرآن کے نزول کی شب کو سیلیبریٹ کیا جائے گا تو صاحب قرآن کے نزول کی شب کو کیوں نہیں سیلیبریٹ کیا جائے گا اور اس کو کیوں نہیں منایا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت خاص ہے، لیکن میں اس موضوع کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ حضور غازی ملت ضرور اس پر بات کریں گے۔ میں اس وقت جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، پوری دنیا کے اندر یہ دنیا چاہتی ہے کہ تمہارا یقین ختم ہو جائے، تمہارا کانفیڈنس لوز ہو جائے، تمہارے اندر جو یقین کی طاقت ہے وہ ختم ہو جائے اور تم جو ہے وہ بے یقینی کا شکار ہو جاؤ، کیونکہ دنیا کو معلوم ہے کہ وہ قوم جس کے اندر یقین ہو، جس کے اندر کانفیڈنس ہو، اس کو کبھی ہرایا نہیں جا سکتا، اس کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا، اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اور دنیا کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، اگر کسی قوم کے پاس سب سے زیادہ یقین ہے، کسی قوم کے پاس سب سے زیادہ کانفیڈنس ہے، تو وہ کوئی اور قوم نہیں بلکہ وہ قوم مسلم ہے، کیونکہ اللہ نے اسے یقین کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، مالا مال کیا ہے، اس لیے وہ تمہارے یقین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مجھے حیرانی ہے، میں حیران ہوں کہ یا اللہ، کیا کلمہ پڑھنے والے بھی نبی کے دن پر کلام کریں گے؟ کیا کلمہ پڑھ کر، حضور کے لائے ہوئے قرآن کو پڑھ کر اور اس سے علم حاصل کر کے، جنہیں کھانے پینے کا سلیقہ نہیں تھا، جنہیں اٹھنے جاگنے کا سلیقہ نہیں تھا، اللہ اکبر، اس رسول کا احسان کیا وہ قوم بھول جائے گی؟ میرے امام کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اگر یہی احسان یاد رہتا تو تم حضور کے جشن پر یہ بات نہ کرتے۔ طریقہ کار پر بات کی جا سکتی ہے، اگر تمہیں کسی طریقے پر اعتراض ہوتا تو تم طریقے پر بات کرتے، اگر تاریخ پر اعتراض ہوتا تو تاریخ پر بات کرتے، لیکن تم تو اس خوشی پر اعتراض کرتے ہو جو مومنوں کے دل میں 12 ربیع النور کو پیدا ہوتی ہے، اس خوشی پر بات کر رہے ہو۔ کبھی سوچو، غور کرو اور ذرا توجہ سے سوچو کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ پوری دنیا کے اندر اپنے قائد کو ماننے والے، اپنے ریفارمرز کو ماننے والے، اپنے لیڈرز کو ماننے والے، کیا ان کا دن سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ کیا ان کا دن نہیں مناتے؟ کیا ان کا دن نہیں منایا جاتا؟ اگر کوئی سائنس کے پیچھے لگا ہے تو کیا وہ نیوٹن کا دن نہیں مناتا؟ کیا آئنسٹائن کا دن نہیں منایا جاتا؟ کیا وال گیلیریو کا دن نہیں منایا جاتا؟ جن لوگوں کو اللہ اکبر ان کے دور کے اندر جن کی شخصیت پر اتنا بدنما داغ لگایا گیا، ان کا بھی دن منایا جاتا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کا دن منایا جا رہا ہے، اور آپ توجہ کریں اسی ملک کے اندر کن کن لوگوں کا دن، بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگ اپنی میرج اینیورسری بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہر سال شادی کا دن منایا جا رہا ہے، بچوں کی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے، بلکہ اگر کوئی جو ہے وہ کوئی چیز اچیو کر لیتا ہے، کوئی گاڑی خرید لے تو لوگ گاڑی کا بھی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ کار خریدی تھی سو آج اس کا دن ہے، تو اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اللہ اکبر کبیرہ، سب کا دن منایا جائے، لیکن وہ جو جانے کائنات ہے، جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی، جس کے صدقے سے اللہ نے آسمان بنایا، جس کے صدقے سے زمین بنائی، بلکہ کائنات میں جو کچھ بنایا وہ حضور کے لیے بنایا۔ میرے امام کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جو کچھ ہے دنیا میں یہ سب کچھ حضور کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ یا نہیں معلوم ہے آپ کو یا نہیں معلوم ہے؟ اگر معلوم نہ ہو تو کبھی غور کریں اور پوچھیں، دنیا کی ہر خوبصورتی میں خدا کی قسم حضور کی خیرات نظر آئے گی، دنیا کی ہر حسین و جمیل چیز میں حضور کے قدموں کی خیرات نظر آئے گی۔ یہ گلشن مہک رہے ہیں، آبشاروں کا ترنم، یہ ستاروں کی جھلملاہٹ، کبھی آپ توجہ تو کریں، میرے امام کہتے ہیں کہ ہر پھول میں بو تیری
ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، سب کچھ انہی کے لیے ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے آنے کی خوشی کیسی، ان کے آنے کی خوشی کیسی؟ خدا کی قسم ہم اس کے آنے کی خوشی مناتے ہیں جس کی طرح دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، اس کا جشن سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جس کی طرح کوئی آیا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! آپ غور تو کریں، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ، دنیا میں کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنے علم والے، فلسفے والے، عقل و خرد رکھنے والے، دانائی رکھنے والے، حسن و جمال رکھنے والے، لیکن سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملی دلارا ہمارا نبی۔ اس نبی کا جشن منایا جائے تو لوگ اس پر اعتراض کریں، اور قوم مسلم اس بات کو سمجھنے سے عاجز ہے، سمجھ نہیں پاتی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے لوگ ہیں جو اس بات پر جو ہے وہ آبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے، خاص بات یہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ تمہارا یقین ختم ہو جائے، تمہارا کانفیڈنس ختم ہو جائے۔ دیکھو، میں طبیعت کا شکوہ اسٹیج پہ کرتا نہیں ہوں، لیکن مفتی صاحب اور اہل اسٹیج کو معلوم ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ چند باتیں جس کنڈیشن میں کر رہا ہوں، بس اسی کنڈیشن میں آپ قبول فرما لیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ کا یقین ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں اگر کسی قوم کے پاس سب سے زیادہ یقین ہے تو وہ قوم مسلم کے پاس ہے، اس لیے وہ آپ کا یقین توڑنا چاہتی ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو کبھی بدر سجتا ہے، کبھی احد سجتا ہے، کبھی جو ہے وہ خیبر کا مارکا نظر آتا ہے، کبھی جو ہے وہ تبوک نظر آتا ہے، کبھی قادسیہ نظر آتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو مٹھی بھر بھی ہو تو یقین ایسا ہے کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور ایسا نہیں کہ مٹانے کی کوشش نہیں کی گئی، ہزاروں مرتبہ تمہیں مٹانے کی کوشش کی گئی، کی جا رہی ہے۔ کبھی تاریخ دیکھو، بہت توجہ سے میری بات سننا، بس یہ ایک نقطہ سمجھا کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ میں کسی مناظرے یا ڈیبیٹ میں تمہیں الجھانا نہیں چاہتا۔ اللہ کرے میری بات تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ یقین کی دولت ان سے چھین لو۔ کیوں؟ کیونکہ 1000 بار انہوں نے ہمیں مارا، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مر نہیں سکیں گے، یہ ختم نہیں ہو سکے۔ دنیا میں کتنی قوموں کو ختم کر دیا گیا، ظلم و بربریت کی بنیاد پر کتنی قوموں کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، ختم ہو گئی قومیں۔ کتنی ایسی سلطنتیں تھیں جو برباد ہو گئیں۔ اگر علماء میری بات کی تائید کریں گے، آپ ان سے پوچھئے کیسے کیسے بادشاہ آل ساسان جنہوں نے 3250 سال ایران پر حکومت کی، لیکن آج ان کی قوم کا کوئی ایک آدمی آپ دکھائیں، یا یعنی کہ 50 سے 150 سے زائد بادشاہ ایک کے بعد ایک تخت اقتدار پر براجمان ہوتے رہے، لیکن ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ کیسے کیسے لوگ تھے، ختم ہو گئے۔ فرعون کو دیکھیں، میں کیا کیا مثالیں پیش کروں، قومیں ختم ہو گئی، مٹا دی گئی دنیا سے۔ لیکن مسلمانوں، ذرا کبھی اپنی قوم پر توجہ کرو، ذرا اپنی برادری پر توجہ کرو، ذرا اپنے لوگوں پر توجہ کرو، ذرا مذہب پر توجہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا
کتنی مرتبہ تمہیں مٹایا گیا. اور یہ پروگرام جو کہ آن لائن بھی جا رہا ہے, جہاں تک لوگ میری بات سن رہے ہیں, میں بہت التماس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت توجہ سے اس بات کو سننے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر, کتنی مرتبہ ہمیں مٹانے کی کوشش کی گئی. اگر تاریخ بیان کی جائے تو کتنی تاریخ بیان کی جائے. اگر صرف آپ ہلاکو خان کی تاریخ اٹھا لو, چنگیزیوں کی تاریخ اٹھا لو, جنہیں منگول کہا جاتا ہے, یہ منگول کوئی معمولی تو نہیں تھے. اگر آپ کبھی ان کی تاریخ پر غور کیجئے تو یہ چائنا سے شروع ہو کر کے مڈل ایسٹ تک, یعنی سکندر اعظم سے بڑھ کر کے انہوں نے حکومت کی ہے. ادھر چلے جائیں اوپر تو آسٹریلیا, فیجی تک ان کے گھوڑے جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں. ان کا ٹارگٹ کون تھا؟ کیا مسلمان ان کا ٹارگٹ نہیں تھے؟ کیا یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا مشن لے کر نہیں اٹھے تھے؟ ان کے پہلے دشمن کا نام مسلمان ہے. یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے. کتنا ختم کیا گیا, کتنا مارا گیا, کبھی تاریخ پر غور کیجئے, آپ کو پتہ چلے گا. بڑے بڑے ہمارے جو ہے وہ فلاسفر, بڑے بڑے ہمارے جو ہے مورخ کہتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے جو ہے وہ تجربہ کار علماء کہتے ہیں کہ اگر غرناطہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیاں برباد نہ کی گئی ہوتی, اگر بغداد کے ہمارے نسخے اور ہماری کتابیں جلائی نہ گئی ہوتی, تو آج پوری ذمہ داری سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ سائنس کی طرف ترقی کرتے ہوئے امریکہ جس مقام پر کھڑا ہے, خدا کی قسم مسلمان آج اس مقام پر کھڑے ہوتے. ہماری یونیورسٹیاں جلا دی گئیں, کتابیں برباد کر دی گئیں, مسلمانوں کو کاٹا گیا, علماء کو شہید کر دیا گیا. دریائے دجلہ 11 دن تک جو ہے وہ پانی کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو گیا. کتابوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا. جہاں کوئی داڑھی پگڑی والا مل جاتا, لوگ اسے قتل کر دیتے, اس کو جو ہے وہ بری طرح سے اس کے جو ہے وہ لاشیں کو رون دیا جاتا. پوری دنیا میں ایک ہیبت تھی, ایک ایسا ماحول بننے لگا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب مسلمان دوبارہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے. لوگوں کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ شاید دوبارہ اب اسلام جو ہے وہ دوبارہ سے کھڑا نہیں ہو سکے گا, کیونکہ مدرسے تو ختم کر دیے گئے, یونیورسٹیاں تو برباد کر دی گئیں, علماء کو جلا دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ, کتابوں کو جلا دیا گیا. خون کی ندیاں بہتی نہیں, بلکہ مسلمان چھپ کر کے تہ خانے میں جا کر چھپ گئے تو دریائے دجلہ کا بند توڑا گیا. 1.5 لاکھ لاشیں یا 1.25 لاکھ لاشیں لوگوں نے وہاں سے مسلمانوں کی نکالی. یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی. کبھی پڑھ کر تو دیکھو, کبھی غور کر کے تو دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم ظلم کی کس دریا سے گزر کر کے آئے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم مسلم ظلم کرنے والی قوم ہے, یہ آتنکوادی قوم ہے. میں کہتا ہوں کبھی تاریخ کے آئینے میں جھانک کر کے دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے. کیا بچوں کو نہیں مارا گیا؟ کیا ہمارے سروں کو کاٹ کر اس کے مینار تعمیر نہیں کیے گئے؟ اس پر بیٹھ کر شراب نہیں پی گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. حال یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اب شاید دوبارہ قوم مسلم کھڑی نہیں ہو سکے گی, لیکن اے سدھی پیٹ میں رہنے والوں, کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مٹ جائیں گے, لیکن اللہ اکبر, اللہ نے پھر ہمیں زندہ کر دیا, اللہ نے پھر ہمیں کھڑا کر دیا. اقبال کہتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشے میں کو غرض کیا پیمانے سے, ہے آیا سازش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی تھی, انہی کی اولادوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا, انہی کی اولادوں نے اسلام کی محافظت کا ذمہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. مسلمانوں کی تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یقین کی بنیاد پر, ایقان کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر. تاریخ پڑھو. ہم وہ ہیں کہ پہاڑوں کے سامنے بھی کھڑے ہوئے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا, لہروں کے سامنے کھڑے ہوئے تو لہروں نے بھی راستہ دے دیا. آپ نے نہیں پڑھا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جنگ قادسیہ کے بعد جب مدین کی طرف آگے بڑھے تو کیا بیچ میں دریا حیل نہیں تھا؟ ظالموں نے پل جلا دیے تاکہ کوئی دریا عبور نہ کر سکے, لیکن خدا کی قسم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے 13,000 لشکر یا 25,000 لشکر کو لے کر اس دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے جو موجیں مار رہا تھا، لیکن دریا کی دوسری جانب سے مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب بے ادبیاں ہونے لگیں، جب پتھر گنبد خضرا کی طرف چلنے لگے تو عاشقوں کو برداشت نہ ہوا کہ جو ہے وہ نبی کا عاشق موجود رہے، نبی کے عاشقوں کی اتنی بڑی جماعت موجود رہے اور کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے، کوئی حضور کی شان میں بے ادبی کرے، تو لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا۔ بلکہ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ مجاہدین نے اپنے گھوڑے بعد میں ڈالے، گھوڑے پہلے ہی ایڑ لگا کر کے دریا میں داخل ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے گھوڑوں نے دریا کو عبور کر لیا، دریا کو پار کر لیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ یقین کی طاقت تھی، یہ یقین کی دولت تھی کہ اللہ اکبر، کبھی کسریٰ کا تاج ہمارے قدموں میں تھا، کبھی قیصر روم کی جو ہے وہ دستار ہمارے قدموں میں تھی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وقت گزرتا گیا، آگے بڑھتا گیا اور پھر جو ہے وقت نے کروٹ لینی شروع کی۔ دنیا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کو میدان کے اندر ہرایا نہیں جا سکتا، ان کو جنگ کے اندر ہرایا نہیں جا سکتا، ان کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم انہیں میدان میں لاتے ہیں تو کبھی کوئی خالد بن ولید آ جاتا ہے، جب ہم انہیں میدان میں لاتے ہیں تو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آ جاتا ہے، جب ہم انہیں میدان میں لاتے ہیں تو کوئی طارق بن زیاد آ جاتا ہے، جب ہم انہیں میدان میں لاتے ہیں تو کوئی جو ہے وہ اللہ اکبر محمد بن قاسم آ جاتا ہے۔ اس لیے انہیں میدان میں مارنا ممکن نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ جس طاقت سے یہ لڑتے ہیں، جس بل بوتے پر یہ لڑتے ہیں، اس طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے یہ ارادہ کیا، دنیا نے مل کر کے یہ سوچا کہ ان کی اصل طاقت کیا ہے؟ ان کی اصل طاقت ان کا یقین ہے، ان کی اصل طاقت ان کا ایمان ہے، ان کی اصل طاقت ان کا عشق رسول ہے۔ تو میدان میں تم انہیں مار نہیں سکتے، تو ایسا کرو، ان کے یقین میں شک ڈال دو، ان کے عشق میں درار ڈال دو، ان کو مصطفیٰ جان رحمت سے دور کر دو، ان کو اللہ پر جو یقین ہے اس یقین کو کمزور کر دو، تو ذوف اعتقادی ان کے اندر ڈال دو، ذوف ایمانی ان کے اندر ڈال دو، اور پھر دنیا اس طرف جو ہے وہ لگ گئی۔ لیکن اللہ اکبر، جب دنیا نے یہ چاہا کہ مسلمانوں